سبق نمبر 3، مرکب اور اس کی اقسام۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ خبر کی مثال جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ طلب کی مثال جیسے اضرب مار تو، یعنی تو مار، مار تو یعنی تو مار۔ اضرب کا معنی کیا ہے؟ تو مار۔ ہاں، اسی کو انہوں نے کہا مار تو یعنی تو مار۔ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ پہلا جز اسم ہو، جیسے زید عالم، یعنی زید جاننے والا ہے۔ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے۔ بولیے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا دوسرا کا الف جو ہے جیم زا کے بعد آ گیا ہے، زا کے بعد، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے بلکہ دوسرا کے بعد ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ دیکھ رہا ہے کہ نہیں الف گھسک گیا ذرا سا؟ ارے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے، آپ شروع میں دیکھیں گے اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک، ورنہ دیکھیے لفظ کی دو قسم موضوع اور محمل۔ موضوع کی دو قسم مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ تو مفرد کی تعریف تو گزر چکی ہے کہ جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی کو بتائے۔ تو مفرد جو ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور صرف ایک معنی کو بتاتا ہے بس۔ اور مرکب مفرد کا الٹا۔ مرکب وہ ہے، آج آپ کو مرکب کو سمجھنا ہے، مرکب وہ ہے جو ایک سے زیادہ سے مل کر بنے، چاہے دو ہو یا اور ہو، کچھ بھی ہو، بس ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک سے زیادہ ہوگا تو وہ مرکب کہلائے گا۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یعنی ایک سے زیادہ جو بھی ہوگا، دو سے مل کر بنے، تین سے، چار سے، پانچ سے، یا کتنے ہی زیادہ سے مل کر بنے، وہ مرکب کہلائے گا۔ جیسے عثمان غنی، عثمان غنی یہ مرکب ہے، دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک عثمان ہے ایک غنی ہے۔ یا جیسے منور حسین، تو منور ایک ہے، حسین دو ہے۔ یا جیسے عبداللہ، عبداللہ میں ایک عبد ہے اور ایک اللہ ہے، اللہ کا بندہ۔
تو یہاں پر یہ سب کیا ہے؟ مرکب ہے، ٹھیک ہے، دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ تو اب پھر دیکھیے مرکب کی دو طرح، مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، دو قسم ہے مرکب کی۔ نمبر ایک مرکب مفید اور نمبر دو مرکب غیر مفید، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو مرکب مفید سمجھایا گیا ہے کہ مرکب مفید کہتے ہیں کہ جب آدمی کہہ کر اپنی بات سے کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر کا پتہ چلے، سمجھیں، یا کسی چاہت کا پتہ چلے، طلب یعنی کسی چاہت کا پتہ چلے۔ جیسے طلب خبر، جیسے میں کہوں کہ آج بارش ہونے والی ہے، کیا یہ کہوں گا کہ بارش ہونے والی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہوئی ہے، تو یہ سب جتنا بھی ہے جو لگ رہا ہے، اس سے خبر کا پتہ چل رہا ہے آپ کو، سمجھیں۔ ہم کیا خبر دے رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی، تو یہ خبر ہوا، تو مرکب مفید ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم کہہ کر خاموش ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک خبر کا پتہ چل رہا ہے، تو یہ مرکب مفید کہلائے گا۔ اور عربی میں جیسے یہاں پر مثال دیا ہے انہوں نے، زید عالم، زید عالم اگر ہم کہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زید جاہل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایک عالم ہے، جاننے والا ہے، ہاں۔ تو زید کے جاننے والے ہونے کا آپ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ یہی تو ہے خبر۔ تو یہ مرکب بھی ہے نا، زید ایک ہے، عالم ایک ہے، دو مل کر کے بنا ہے، تو ہو گیا مرکب۔ اور مفید ہے کیونکہ ایک خبر کا آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ یا کیا لکھا؟ یا طلب معلوم ہو، طلب یعنی چاہت کا معلوم ہو، چاہت، جیسے ہم کہیں آپ کو پانی لا دو، پانی لاؤ، تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پانی لاؤ۔ یا جیسے یہاں پر مثال دیا گیا ہے طلب کی مثال، جیسے اضرب، اگر میں آپ کو کہوں اضرب، اس کو مارو، تو ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ماریے، تو یہاں پر چاہت کا پتہ چل رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرکب مفید دو چیزوں سے مل کر بنے گا، دو کلموں سے مل کر بنے گا، اور اس میں یا تو کوئی خبر کا پتہ چلے گا یا کوئی چاہت یعنی طلب کا پتہ چلے گا، یہ ہو جائے گا مرکب مفید، سمجھ گئے؟ پھر آگے دیکھیے گا مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب مفید کا تین نام ہے، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو جملہ، نمبر تین کلام۔ اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، کہا نا کہ مرکب مفید بھی وہی ہے، جملہ بھی وہی ہے، اور کلام بھی وہی ہے، ہاں، تینوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی چیز کا تین نام ہے۔ تو مرکب مفید کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسم، مفید اور غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کی دو قسم، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آج آپ کی بحث چلے گی جملہ خبریہ سے۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کہنے والا، جس کے کہنے والے کو یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب کوئی ایسی بات ہو جہاں پر کہنا ممکن ہو، جیسے میں کہوں کہ بارش ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے، یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ میری بات یا تو سچی ہے یا جھوٹی ہے، میں یا تو سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا پانی لاؤ، سمجھیں، تو آپ یہاں پر نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی، آپ یہاں پر حکم ہی نہیں لگا سکتے ہیں سچ اور جھوٹ کا۔ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ سچ اور جھوٹ کا حکم اس ٹائم لگتا ہے جب پہلے سے جو واقعہ ہوا ہے پہلے سے، اس کے مطابق اگر خبر دیں گے تو کیا ہوگا عثمان بھائی؟ پہلے سے جو واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق خبر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ تو ہوگا، یعنی سچا ہوگا، سمجھے؟ سچا خبر ہوگا نا، پہلے سے ایک واقعہ ہوا ہے، ہم نے وہی خبر دیا، پہلے سے بارش ہوئی تھی، ہاں بولیے، سچا یا جھوٹا تو ہاں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بارش ہوئی ہے، اگر پہلے بارش ہوئی تھی تو یہ خبر سچی ہے، اگر پہلے بارش نہیں ہوئی تھی تو یہ خبر جھوٹی ہے نا؟ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے ہیں عثمان بھائی؟ جو ابھی بولا وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ اگر پہلے سے بارش ہوئی ہو تو میری بات سچی ہے، اگر پہلے سے بارش نہیں ہوئی ہے تو میری بات جھوٹی ہے۔ تو اس خبر میں سچا اور جھوٹا کہنے کا کیا ہے؟ امکان ہے، کہنا ممکن ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ پانی لاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات سچی ہے جھوٹی کیسے کہیں گے آپ، جبکہ پہلے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے، سمجھ گئے؟ یہ کوئی خبر تو نہیں دے رہے نا، یہاں پر ایک آرڈر دے رہے ہیں، ایک چاہت پیش کر رہے ہیں، ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایک درخواست کر رہے ہیں۔ ہاں کیا بول رہے ہیں؟ بولیے، کچھ بول رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہوں گا پانی لاؤ یا یہ کہوں گا اضرب، مارو، تو یہاں پر سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سچا اور جھوٹا کہنا اس ٹائم ہوتا ہے جب پہلے سے ایک واقعہ ہوا ہو اور اس کے حساب سے خبر دیں گے تو سچی خبر، اس کے حساب سے خبر نہیں دیں گے تو جھوٹی خبر۔ لیکن یہی سمجھا رہا تھا کہ
خبر اور طلب میں کیا فرق ہے سمجھیں. تو مرکب مفید کی دو قسم ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکیں. اس کی مثال میں دیا ہوں آپ کو. اگر ہم کوئی خبر دیں گے جیسے زید عالم، تو یہاں پر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو یہ ہو جائے گا جملہ خبریہ. ٹھیک ہے، کیوں کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر زید عالم ہوگا اور میں کہوں گا کہ زید عالم ہے، بات سچی ہے، خبر سچی ہے. اور اگر زید عالم نہیں ہوگا اور میں کہہ رہا ہوں زید عالم ہے، تو یہ خبر جھوٹی ہے. تو جہاں سچا اور جھوٹا کہا جا سکے گا وہ ہوگا جملہ خبریہ. ٹھیک ہے. جملہ انشائیہ اس کا الٹا ہے، جہاں پر سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آگے کے لیے رہنے دیجیے، کل کا سبق ہے. اب آگے دیکھیں جملہ خبریہ کی دو قسم، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ تو بالکل آسان ہے. اگر اسم سے شروع ہوگا جملہ، اسم سے، تو وہ ہوگا جملہ اسمیہ. جیسے زید عالم. ٹھیک ہے، یہاں پر اسم سے شروع ہوا ہے، زید اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فعل سے شروع ہوگا جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو باتیں کہا ہوں اس پہ غور کر لیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. آخر میں انہوں نے کہا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس کو مسند الیہ بولتے ہیں اور اسی کو مبتدا بھی بولتے ہیں. زید عالم میں پہلا جز کیا ہے بتائیے گا عثمان بھائی؟ پہلا جز کیا ہے یہاں پر؟ زید ہے یا عالم ہے؟ ہاں، زید پہلا جز ہے، تو اس کو مسند الیہ بولیں گے اور مبتدا بولیں گے. ٹھیک ہے. جملہ کا پہلا جز، جملہ اسمیہ کا پہلا جز وہ مسند الیہ بولتے ہیں اور مبتدا بولتے ہیں. ہے نا، کہا نا اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز کو کیا بولیں گے؟ مسند بولیں گے اور خبر بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سبق ہو گیا.